السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم پر بے شمار ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، ان کے سرپرست رابطہ کرتے ہیں کہ والدین رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ہمیں بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے رشتے چاہیے۔ آج بھی سیالکوٹ سے ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی سرپرست وہ رابطہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ خالصتاً جو گروپ ہم نے بنائے ہیں، ایک دین کو سیکھنے کے لیے، اور دوسرا سرپرست جو والدین ہیں ان کے بچوں کے رشتوں کی فراہمی کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنائے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے بیٹے یا بعض مرد حضرات وہ شادی کے نام سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، اور وہ کیوں گھبراتے ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو ان کی مردانہ طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس حد تک وہ بھائی کمزور ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر شادی کر لیں تو ہم ایک اپنی وائف بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے والدین کہتے ہیں بیٹا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے، تو وہ چڑچڑا پن ان میں ہو گیا ہوتا ہے۔ غصے کے ساتھ کہتے ہیں میرا ابھی کاروبار نہیں، میں ڈیوٹی نہیں کرتا، فلاں نے کوئی نے بہانہ لگا دیا، ابھی میں نے 2 سال 3 سال نہیں کرنے، ابھی میں نے تعلیم مکمل کرنی، ابھی میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کے بعد میں نے پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، پھر میں نے عمارت بنانی ہے، بہت ابھی میں نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے لگا کر اپنی شادی کو لیٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آخر انسان ہے، خطا کار ہے۔ اگر بچپن میں انسان غلط سوسائٹی میں اور ایسے بچوں کے ساتھ ان کا اخلاط ہو جائے، ان کے ساتھ ان کی صحبت ہو جائے کہ جو برے بچے ہوں، برے خیالات، برے نظریات والے، تو ان سے بے شمار خطائیں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ سب نے یہ پروگرام دیکھنا ہے، ہم ایسے الفاظ چن کر آپ کے سامنے لائیں گے کہ جو ایک خوبصورت اور اچھے ہوں، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں، وہ بھی ہم بیان کر دیں، اور اصلاح بھی ہو جائے کہ بچے جب غلط قسم کے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے اندر بے شمار ایسی خرافات، ایسی کمزوریاں، ایسی گناہ، ایسی غلطیاں وہ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی جوانی کو وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ان کو خوف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بری طرح سے تباہ و برباد کیا ہے، اب میں شادی کے قابل نہیں، تو وہ شادی کے نام سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے جو بھائی ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے قریب کوئی بھی معالج ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، دواخانہ ہے، آپ ان سے الگ ٹائم لیں، ان کو بتائیں کہ میری زندگی اس طرح سے گزری ہے، میں بچپن میں بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے اندر جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح میرے اندر مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہے، میں شادی کے نام سے خوف کھاتا ہوں۔ تو آپ اس کے ساتھ علاج کروائیں۔ تو جب آپ اس سے علاج کروائیں گے، آپ کا علاج ہو سکتا ہے 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ تک آپ کا علاج، آپ مکمل 2-3 ماہ لگائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ اور اسی طرح وہ میرے بھائی جو بچپن کے اندر غلط کاریوں کے اندر اور غلط سوسائٹی کی وجہ سے جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، یہ صرف ان کی مردانہ طاقت نہیں، وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر بھائی ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں، 2-3 دن کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جسم جو ہے نڈھال ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر ملازمت کرتے ہیں 2-3 دن کے بعد ایک چھٹی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس جسم میں دردیں ہیں، جسم میں تھکاوٹ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، اٹھا نہیں جاتا، 7 دنوں میں، مہینے میں، 2 مہینے میں بخار ہو جاتا ہے، تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں کہ بچپن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بری طرح غلط سوسائٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ایسے مرد حضرات، ایسے بیٹے، ایسے بچے ہمارے جن سے ایسی خطائیں ہوئی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ نہ سمجھی میں ہم سے جو بھی خطائیں ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور پھر کسی معالج سے رابطہ کر کے اپنا مکمل علاج کروائیں۔ ٹھیک ہے نا، شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنی چاہیے، تاکہ شادی کا ایک مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کرو اور ایسی لڑکی کے ساتھ کرو جس سے آپ کو بچے زیادہ ہو، تاکہ قیامت کے دن میری امت جو ہے نا تعداد میں زیادہ ہو اور میں اس بات پر فخر کروں گا۔ تو یہ میرے بھائی شادی کریں گے تو آگے ہماری نسل جاری رہے گی، ہمارا تشخص، ہمارا نام، ہمارا جو ہے نا پیغام اور ہمارے خاندان کی عزت آبرو تب ہی ہے کہ جب ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ تو اسی طرح بے شمار مردوں کے اندر جو ہے نا بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں، بس اوقات کئی بھائی ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت نمازی، زہد تقوی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے جراثیم ان کے کمزور ہوتے ہیں، ان کی خوراک، کسی کی کوئی گرم چیزیں زیادہ کھاتا ہے، کوئی خشک چیزیں زیادہ کھاتا ہے، کوئی سرد چیزیں زیادہ کھاتا ہے، کوئی خشکی کے ماحول میں کسی کی ڈیوٹی ہے، کسی کی گرم ماحول میں ڈیوٹی ہے، تو جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے مردوں سے، تو وہ شادی سے 2-3 مہینے پہلے اپنی نبض کسی حکیم کو چیک کرائیں، تاکہ آپ کے اندر جو مسائل ہیں وہ شادی سے پہلے دور ہو جائیں۔ جب آپ کا نکاح ہو، جب آپ اکٹھے ہوں، تو آپ بیمار نہ ہوں، صحت مند ہو، اور جو بھی بیماری کسی وجہ سے ہے آپ کے جسم میں وہ دور ہو جائے۔ تو والدین جو ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے بچے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ بیٹے اور باپ کا ایک تھوڑا سا پردہ اور شرم بھی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے بار بار ضد کر کے پوچھیں بتائیں آپ کو کیا ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرواتے، تو بہتر ہے آپ اس کو کسی معالج کے پاس لے جائیں، اور وہ معالج جو ہے نا اس کو پردے کے ساتھ الگ سے اس کو نشست دیں، معالج سے کہیں کہ آپ میرے بیٹے کو اس کی بات سنیں، اس کی نبض دیکھیں، اور جو اس کے مسائل ہیں اس کے لیے اس کا آپ مکمل علاج کر دیں۔ تو یہ یعنی ہمدردی کے پیش نظر میرا پیغام تھا مردوں کے لیے اور سرپرستوں کے لیے۔ تو آپ اپنے بچوں کی جو ہے نا لائف کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ ان کی بھی ایک اچھی ازدواجی زندگی ہو جائے، ان کی شادی ہو جائے، ان کے بچے ہو جائیں، ان کا خاندان چل جائے، تو میری ان نصائح کو آپ یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہن بھائی، اسی طرح کوئی مرد، عورتوں کے لیے میں الگ پروگرام بنانے، ہماری بیٹیاں بہنیں ان کے لیے الگ پروگرام میں دینے والا ہوں، الگ، یہ صرف مردوں کے لیے میں نے یہ پروگرام دیا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی مشورہ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ اگر مجھ سے علاج کروانا چاہیں تو میں بھی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ معاملات پورے ایک رازداری کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہر مرد کا ایک اپنا راز ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ بھی ہے تو چھپانا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا معالج جو ہمدرد ہو اس سے آپ بیان کریں، اور وہ رازداری کے ساتھ آپ کی تمام امراض کا علاج کر دے، تاکہ آپ شادی کے قابل ہو جائیں اور آپ کے گھر بن جائیں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو میرا یہ نمبر ہے 00966 590 242 972۔ اس پر آپ واٹس ایپ میں میسج کر کے میرے ساتھ رابطہ کریں، اپنا نام بتائیں، اپنے شہر کا نام بتائیں، اور اپنی عمر اور مصروفیت بتائیں، آگے جو آپ کو بیماری ہے اس کا ذکر کریں وائس میسج میں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کا ایک اچھا طب نبوی کے طب اسلامی میں آپ کا انشاءاللہ اچھا علاج ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔